السلام علیکم۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ میرا لگیج جو تھا وہ سارا جرمنی میں رہ گیا، اور میں جب سویڈن پہنچا تو میرے پاس ایک کپڑوں کا جوڑا تھا اور صرف ایجوکیشنل ڈاکومنٹس تھے۔ تو اس پہ کافی لوگوں نے مختلف سوال پوچھے مجھ سے، تو لیکن ان تمام سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں دیں گے، لیکن ساتھ بات کو وہاں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑی تھی کہ جب میں وہاں بورلنگے پہنچا۔ بورلنگے وہ جگہ تھی جہاں پہ ڈلارنا یونیورسٹی تھی جس میں میرا ایڈمیشن تھا۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تو اس اسٹیشن کے اوپر میں ایک فرد واحد اترا، اور اس کے علاوہ کوئی آدمی اس اسٹیشن پہ نہ اترا۔ تو اسٹیشن بھی کافی ویران تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ وہاں پہ ایک ہی شاپ تھی، میں اس شاپ پہ گیا، برف باری کافی ہو چکی تھی۔ اس شاپ والے سے میں نے ڈسکس کیا اور پوچھا کہ یہاں پہ ڈلارنا یونیورسٹی کدھر ہے، تو اس نے کہا کہ یونیورسٹی تو نزدیک ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی جانے میں دقت ہوگی اس لیے کہ برف باری کافی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک دوست جس کے ساتھ ہمارا پہلے رابطہ تھا وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب مزے والی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آ تو گئے، اب ان کے پاس سامان کیری کرنے کے لیے صرف ایک ماؤنٹین بائک، سائیکل جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں، وہ تھی۔ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا سامان کدھر ہے؟ میں نے کہا سامان تو پیچھے رہ گیا ہے، میرے پاس یہ ایک ہینڈ کیری ہی ہے۔ تو کہتے ہیں جی آئیں جی چلتے ہیں۔ ہم جب دونوں باہر نکلے تو میں نے دیکھا اس کے پاس سائیکل تھی۔ اب سائیکل پہ بیٹھ گیا ہم دونوں، سائیکل چلانا شروع کی۔ اس نے تھوڑے سے چلا کے، وہ ابھی مجھے لگتا ہے کوئی 300-400 میٹر ہی چلائی ہوگی یا آدھا کلومیٹر چلائی ہوگی۔ تو مصروف تھا کہ میں نے کہا تم اب پیچھے بیٹھو، میں سائیکل چلاتا ہوں۔ وہاں سے کہہ رہا ہم سائیکل چلا کے وہ ڈلارنا یونیورسٹی جو تھا جہاں پہ اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹس تھے وہاں پہ پہنچے۔ تو مجھے لے کے ایک فلیٹ میں گئے، وہاں پہ آلریڈی کچھ پاکستانی دوست جو تھے وہ آلریڈی وہاں پہ تھے۔ اب اس فلیٹ کے اندر کا نظارہ جو تھا نا وہ بڑا عجیب سا تھا۔ میں جب اس فلیٹ میں اندر گیا تو ادھر میں نے دیکھا کہ ایک گدے کے اوپر نا 3-4 لڑکے جو ہیں وہ بنیانیں انہوں نے پہنی ہوئی ہے، نیچے انہوں نے ٹراؤزر پہنی ہوئی ہیں، اور وہ تاش کھیل رہے ہیں جی، اور گپے شپے ہو رہی ہیں۔ اب جب پاکستان سے ایک بچہ یورپ جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کا امیج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے موویز وغیرہ دیکھی ہوتی ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ امیج۔ اور جب میں ادھر گیا تو وہ سارا وہ اس کمرے کا ماحول، تو میں نے ایک دم سے سوچا کہ یار پتہ نہیں میرا ان لوگوں سے کوئی آگے یہاں پہ ٹائم گزرنا بھی ہے یا کس طریقے سے۔ تو اس قسم کے کافی سارے کویسچن آئے، لیکن وقتی طور پر میں نے وہ رات وہاں پہ گزارنی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے گدا، آپ وہاں پہ سو جائیں۔ اب میرے پاس کیونکہ 2 ہی کپڑے تھے، ایک وہ جو میں نے پہنے ہوئے تھے اور ایک میرے بیگ میں تھے، اس کے علاوہ میرے پاس ڈالر کی صورت میں کچھ کرنسی تھی، وہ میں نے اس کو اچھے خاصے جیبوں کے اندر کر کے تو سو گیا۔ میں نے کپڑے شپڑے کوئی نہ چینج کیے، ان کپڑوں میں سو گیا۔ اب صبح جب میں اٹھتا ہوں تو صبح خیر ان کی جو شکلیں تھی نا وہ اسٹوڈنٹ کی طرح ہی دکھ رہی تھی، ویل ڈریس، وہ سارے ہوئے اور یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے بھی بادشاہت لیا اور یونیورسٹی کی طرف چل پڑا۔ اب ان میں سے نہ ہر کوئی دوسرے کو کہ ان کو نہ صوفی سے ملا دینا۔ اب مجھے نہیں تھا پتہ بھی صوفی ہے کون اور کس سے ملنا ہے۔ خیر ہوا یہ کہ ان میں سے ایک وہ دوست تھے بٹ صاحب، وہ مجھے انہوں نے ساتھ لیا اور لے گئے ادھر۔ اب جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، میں ادھر اکیلے ہی رہ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں تم نے صوفی سے ملنا ہے۔ اب مجھے نہیں تھا پتہ وہ صوفی ہے کون اور کس سے ملنا ہے، لیکن خیر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پاکستانی لڑکا، وہ ادھر سے کوئی اسٹوڈنٹ آ رہی ہے فیمیل تو اس کے ساتھ چکر لگاتا ہوا ادھر جا رہا تھا، ادھر سے کوئی ادھر جا رہی ہے تو اس کے ساتھ چکر لگاتا ہوا واپس چلا جاتا تھا۔ تو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے آپ نے صوفی سے ملنا ہوگا؟ میں نے کہا جی بالکل صوفی سے ملنا ہے۔ تو کہتا ہے میرے ساتھ آ جائیے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ صوفی جو تھی وہ ایکچولی اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھی پوری یونیورسٹی کی،
اور جب بھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ وہاں پہ آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اس سے ہی ملنا ہوتا تھا. اس نے یونیورسٹی کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو تھی نا، اس کے بارے میں ایک انٹروڈکشن کی کلاس جو ہوتی تھی وہ کنڈکٹ کرنی ہوتی تھی، آپ کے ڈاکومنٹس دیکھنے ہوتے تھے، اور وہ تھی برٹش. اب ہم اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو میں اس کو تعارف کرواتا ہوں کہ میں طلال ہوں اور میں پاکستان سے آیا ہوں، اور یہ میرا ایڈمیشن لیٹر ہے، یہ میرے ڈاکومنٹس ہے. تو اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ آپ کے ساتھ آیا ہے. وہ آلریڈی اسے جانتی تھی کیونکہ وہ ہر دوسرے لڑکے کے ساتھ اس کے پاس جاتا تھا. تو اسے کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ، میں آپ خود دیکھ لوں گی. اب وہاں پہ وہ جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھی اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، اور اس نے میرے ڈاکومنٹس دیکھے. اس کے بعد وہ سارا جو لیٹر تھا وہ دیکھنے کے بعد اس نے مجھے یونیورسٹی کے بارے میں بتایا. ایک چھوٹی سی اس نے کلاس لی، وہاں پہ اس نے باقاعدہ بورڈ کے اوپر میرے علاوہ 2 اور اسٹوڈنٹ بھی تھے، ان کو بھی سمجھایا وغیرہ. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آپ کا اسکیجول ہے، آپ فلاں کلاس میں فلاں روم میں آپ کی کلاس ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں. تو وہاں سے میں اس کلاس میں چلا گیا. اب جو اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ رہائش کا تھا کہ میں نے رہائش کہاں پہ رکھنی ہے. یا تو میں ان دوستوں کے ساتھ جن کے پاس پہلے دن آیا تھا ان کے پاس اسٹے کر جاتا، یا پھر علیحدہ سے کرتا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک سامنے اسٹوڈنٹ ہاسٹل تھا، اس کا نام تھا لوکس، یا میں ادھر لوکس کی طرف جاتا. تو میں نے وہاں پہ ایک کمپنی تھی جو یہ سارے فلیٹ اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹس دیتی تھی، اس کا نام تھا ٹونا بیگن، اس کمپنی کا نام تھا. تو اس کے ہیڈ آفس میں گیا، ان سے میں نے بات وغیرہ کی. انہوں نے کہا کہ جو لوکس ہاسٹل ہے اس کے اندر تو آپ کو کمرہ نہیں مل سکتا، باقی جو اپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو پھر میرے پاس ایک ہی آپشن رہ گئی تھی کہ جن دوستوں کے پاس پہلی دن رات آ کے اسٹے کیا تھا ان سے ہی میں شیئرنگ میں رہائش رکھ لیتا. تو ان کے ساتھ ہی میں واپس آیا، بات کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس جی ایک آدمی کی جگہ ہے. تو میں وہاں ان کے پاس ہی میں نے اسٹے اختیار کر لیا. بعد میں خیر ان سے اچھی دوستی ہوگی، آج بھی وہ بڑے اچھے دوست ہیں میرے، سارے بڑے اچھے نائس لوگ ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مجھے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرا لگیج نہیں اس وقت تک آ رہا تھا، اور میں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ وہ لگیج تو کیونکہ سارا چلے گیا ہے، اب یہاں سے کوئی پہننے کے لیے کپڑے خریدوں یا کوئی اور، کیونکہ پیسے تو تھے میرے پاس، پیسے تو کیونکہ میں نے اپنی پاکٹس میں رکھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میں نے وہ سارا ابھی سوچ ہی رہا تھا تو یونیورسٹی سے مجھے کال آتی ہے کہ یہاں پہ کچھ لگیج آپ کا جو ہے وہ ایک ٹرک جو ہے وہ ڈلیور کر گیا ہے. میں جا کے دیکھتا ہوں تو وہ وہی لگیج تھا جو میں پاکستان سے ساتھ لایا تھا. اب میں نے وہاں پہ جو وہ کمپلین ڈپارٹمنٹ تھا ایئرپورٹ کے اوپر، ان کو جو کمپلین کی تھی ان میں نے یونیورسٹی کا کیونکہ ایڈریس دیا تھا، میرے پاس ہوم ایڈریس تو تھا کوئی نہیں. اب وہ جو یونیورسٹی کا ایڈریس تھا اس کے اوپر ہی انہوں نے جب جرمنی سے سامان آ گیا تو انہوں نے وہاں پہ ڈلیور کر دیا. اب میں وہ سامان کیونکہ آ گیا تھا سامان ساتھ لے آیا. اب یہ سارا پھر اس کے بعد کلاسز سٹارٹ ہوئی، دوستیاں بن گئی، سارا کچھ. تو اس میں تقریباً میں وہاں پہ 1 سیمسٹر تک میں نے وہاں پہ سٹے کیا، اور اس سیمسٹر میں کافی دوستیاں بنی، کافی لوگ نئے جو تھے ان سے کافی واقفیت ہوئی. 6 مہینوں کے بعد پھر میں نے آگے وہاں سے شفٹ ہو کے میں اسٹاک ہوم چلا گیا، اور اس میں ایک جاب کا ایک سسٹم شروع ہوا. کچھ عرصہ اسٹاک ہوم میں سٹے کیا، پھر میں ڈنمارک شفٹ ہو گیا کوپن ہیگن میں. وہ لمبی بات ہے تو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس پر بات کریں گے کہ جب میں اسٹاک ہوم شفٹ ہوا تو اسٹاک ہوم کیوں شفٹ ہوا، اور اسٹاک ہوم سے جو میں ڈنمارک کا کیپٹل تھا کوپن ہیگن ادھر شفٹ کیوں ہوا. تو وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے. تھینک یو جی، یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اللہ حافظ.